یہ آئین 50 سال کا ہو گیا، جس سے کبھی آئین شکنوں نے بلاత్కాر کیا تو کبھی آئین سازوں نے، کبھی اس کے خالقوں نے تو کبھی خاکیوں نے اور کبھی باقیوں نے۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا، آئین 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 ہے کیا؟ آئین کچھ بھی نہیں ہے، محض کاغذ کا ایک پرزہ ہے جسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے۔ پھر ایسا سوال کرنے والے صحافی سے کہا، میں چاہوں تو تمہیں 5 سال تک الٹا لٹکا سکتا ہوں۔ لیکن یہی آئین 1973 تھا جس پر قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر تمام اراکین کے دستخط لینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جیسے وزیر اعظم کو کس کس کے ترلے نہ کرنے پڑے تھے، یہاں تک کہ جی ایم سید جیسے سیاستدان کی بھی منتیں کرنا پڑیں کہ ولی خان اور بلوچ لیڈرز کو آئین پر متفقہ طور پر دستخط کرنے کے لیے قائل کرنے میں اپنے تعلقات استعمال کریں۔ بھٹو نے اس سلسلے میں جی ایم سید سے چیف منسٹر ہاؤس کراچی میں ملاقات بھی کی تھی۔ جی ایم سید خوش تھے کہ بھٹو انہیں چچا کہہ کر مخاطب ہو رہے تھے۔ پھر اسی آئین کے خلاف جب جی اے سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں آئین کے ایک خالق عبدالحفیظ پیرزادہ کو تھپڑ مارا، اسماعیل وسان نے وہ تھپڑ پیرزادہ کو رسید کیا تھا اور نو آئین نہ کھپے کے نعرے کے تحت ایجیٹیشن کی، تو جی ایم سید بھٹو کی حکومت کے باقی تمام سالوں کے دوران نظر بند رہے۔ نیز جو جی اے سندھ کے نوجوانوں، ان کے بوڑھے والدین اور گھر والوں کے ساتھ ہوا، اس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ یہاں تک کہ جی اے سندھ کے ایک نوجوان کی حاملہ بیوی کو تھانوں میں بند کیا گیا تو کسی کی ماں بہن کو اور کسی کے بوڑھے والدین کو۔ انہی دنوں میں میرے دوست مدد علی سندھی جو جی اے سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے اور ایک نہایت ہی شاندار سیاسی اور ادبی سندھی جریدہ اگتے قدم نکالتے تھے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے نئے آئین پر جو شمارہ شائع کیا تھا، اس کا سرورق نو آئین نہ کھپے پر مبنی تھا۔ مدد علی سندھی اپنے ساتھیوں سمیت سندھ یونیورسٹی سے نکالے گئے تھے۔ جریدہ ضبط ہوا، جس پریس میں فیکٹ پرنٹرز نے جریدہ چھاپا تھا اس پر چھاپا پڑا۔ مدد علی سندھی کے والد کو سٹی تھانہ حیدرآباد میں رکھا گیا۔ مدد علی سندھی بھی باقی جتنے سال بھٹو کی حکومت رہی روپوش رہے۔ جی اے سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن تاہم ہر سال اس اپنی نو آئین نہ کھپے تحریک کی یاد میں 28 اپریل کو یوم جدوجہد منایا کرتی تھی۔ خیر، یہ بات تو ہوئی برسبیل تذکرہ، لیکن ابھی اس متفقہ آئین پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کے دستخطوں کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے انتہائی اہم اور معزز اراکین مفتی محمود، سردار شوکت حیات، اخوندزادہ خان اور دیگر کو بھٹو کی گسٹاپو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ذریعے اسمبلی ہال سے ڈنڈا ڈولی کروا کر باہر پھینکوا دیا گیا۔ اسی آئین کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار کرنے والے اراکین میر علی احمد تالپور، عبدالحمید جتوئی اور احمد رضا قصوری کے خلاف ریاستی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی انتہا کر دی گئی۔ عبدالحمید جتوئی پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ احمد رضا قصوری کے والد کے ایف ایس ایف کے ہاتھوں قتل پر بھٹو پھانسی چڑھ گئے، جو کہ ایک اور تاریخی ناانصافی اور عدالتی قتل تھا۔ دستخط سے انکاری چوتھے رہنما میاں محمود علی قصوری تھے، جو بھٹو کے ہی شروع والے عبوری آئین کے مسودے کے خالق اور ان دنوں بھٹو کی کابینہ میں وزیر قانون اور پی 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 کے اولین بنیاد کاروں اور ساتھیوں میں سے تھے۔ جب پیپلز پارٹی کے اس وقت کے ایم این اے حاکم علی زرداری نے ان منحرفین اور بلوچ پشتون لیڈروں کا ساتھ دیا تو ان کی بھی ماں بہن ایک کر دی گئی۔ بھٹو نے ان کو بھی کیا کیا نہ مغلظات کہے۔ کون جانتا تھا کہ وہی حاکم علی زرداری ایک دن بھٹو کا سمدھی بن جائے گا۔ متفقہ آئین 1973 کے منظور ہونے کے چند ماہ کے اندر ہی اسی آئین کے تحت بلوچستان میں بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کی بزنجو مینگل حکومت کو برطرف کر کے ٹکا خان کی سربراہی میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کا اعلان کر دیا۔ اسی آئین میں سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی کہلوانہ اور ان کے حقوق کی بات کرنا قابل تعزیر ٹھہرایا گیا۔ پھر ابھی اسی متفقہ آئین کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دوسری ترمیم کے تحت احمدیوں کو راتوں رات کافر قرار دے دیا گیا، یعنی رات کو وہ بھی باقی تمام مسلمان بہن بھائیوں کی طرح مسلمان تھے، صبح نیند سے جب جاگے تو انہیں بتایا گیا کہ نئے آئین کے تحت اب آپ آج سے مسلمان نہیں، کافر قرار دیے جا چکے ہیں۔ وہ احمدی کمیونٹی جس نے 1970 کے انتخابات میں بھٹو کی پی 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 کو پنجاب میں جتوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، یہاں تک کہ پنجاب میں اس جماعت نے پی 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 کے حق میں دھاندلیاں بھی کی تھیں۔ صوفی مزاج شاعر مخدوم محمد زمان طالب المولا پی 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 کے اور قومی اسمبلی میں واحد رکن قومی اسمبلی تھے جنہوں نے یہ ترمیم منظور ہونے کے دن اجلاس سے غیر حاضری اختیار کی تھی، وگرنہ تو ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی جیسی سیکولر کہلانے والی پارٹی کے اراکین نے بھی ولی خان سمیت اس ترمیم کی حمایت کی تھی۔ غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ احمدیوں کے اس وقت کے خلیفہ کو قومی اسمبلی کے بند کمرہ اجلاس میں بلایا گیا تھا اور اراکین نے ان سے سوال جواب کیے تھے۔ جب ان سے مفتی محمود نے پوچھا کہ وہ غیر احمدیوں کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے بھی بھرملا کہا تھا،
काफिर। मुझे नहीं मालूम कि कौमी असेंबली के इस बंद कमरा इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मौजूद है या इसे तल्फ कर दिया गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो पर पीपीपी लीडर्स और कारकुनों के साथ साथ अवामी अक्सरियत भी जा बजा फख्र करती है कि इन्होंने 90 साला मसला हल कर दिया। इसी नए आइन में एक तारीखी मज़हका ये हुआ कि अदलिया में इस्लाहात के नाम पर आइन में चौथी तरमीम की गई, जिसका बड़ा मकसद भुट्टो की पार्टी में से कुछ वकला की जजों के ओहदों पर आला अदलिया में तकर्रुरियों को यकीनी बनाना था। इन जजेस में उस वक्त सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अब्दुल हफीज मेमन, नूरुल आरिफीन, बदीउल हसन जैदी, अब्दुल कादिर हालीपोटो की तकर्रुरियां शामिल थीं। इसी चौथी तरमीम में कहते हैं कि जमानत के कवानीन में किसी तरमीम का जाती नुकसान भुट्टो को हुआ जब नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के मुकदमे में वो जेल गए कि कत्ल के मुलजिम की जमानत 2 साल तक नहीं हो सकती थी। इसी नए आइन के तहत वली खान की नेशनल अवामी पार्टी या नैप पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के नतीजे में पाबंदी लगाई गई, जो ताहाल बरकरार है। मगर यही 1973 का आइन अपने खालिक जुल्फिकार अली भुट्टो और इसकी हुकूमत को ना बचा सका। ज़ियाउल हक ने भुट्टो का धड़न तख्ता किया। इसके बावजूद क्या आइन में किसी भी मुंतखब हुकूमत का बजोर बंदूक या ताकत के बल पर तख्ता उलटना या ऐसी साजिश में शरीक होना जुर्म गद्दारी है और जिसकी सजा सजाए मौत है। आइन में ऐसे फिक्रे को आर्टिकल 6 और 6 अलिफ कहा जाता है। जस्टिस दुर्राब पटेल ने एक दफा कहा था कि ना फकत जर्नैल बल्कि इनके साथ साथ वो तमाम के तमाम जजेस भी आइन के आर्टिकल 6 और 6 अलिफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ पर मोहर तस्दीक सब्त की थी, यानी जिन्होंने ज़ियाउल हक के अबूरी आईनी ऑर्डर के तहत हलफ लिया था। यही उसूल जनरल मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले जजों पर भी लागू होता है। फौजी आमिर ज़िया के पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार करने वाले जजों में जस्टिस दुर्राब पटेल, जस्टिस फखरुद्दीन जे इब्राहिम, जस्टिस अब्दुल हफीज मेमन और जस्टिस आमिर रजा खान शामिल हैं। लेकिन जर्नैलों को आर्टिकल 6 और 6 अलिफ से भी ज्यादा परेशानी इस आइन में होने वाली 18वीं तरमीम से है, जो कि बहरहाल जरदारी के दौरे सदारत का दूसरा बड़ा कारनामा था। पहला कारनामा सूबा सरहद का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखना था। सूबाई खुद मुख्तारी और कहीं हो या ना हो, लेकिन फौज के कोर कमांडर्स और सेक्टर कमांडर्स की कोर्स में जरूर नजर आती है। हैरत है फिर भी वो 18वीं तरमीम के खिलाफ है। आइन 1973 का पहला फिक्रा मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलाया जाना है, यानी कि आइन पाकिस्तान गैर सेक्युलर आइन है, जिसके तहत जस्टिस भगवान दास और जस्टिस दुर्राब पटेल जैसे चाहे कितने भी ईमानदार और दयानतदार जज हों, मुल्क के सदर नहीं बन सकते। और मुल्क अक्सरियती तौर पर एक सुन्नी रियासत है, जबकि मज़हब का खेज ये है कि मुल्क के बैंकों के खातों के हिसाब से मुल्क की अक्सरियत शिया है, क्योंकि अक्सरियत अपनी बचत में से ज़कात नहीं कटवाना चाहती। उधर भारत के आइन में रियासत सेक्युलर है और इसी वजह से वहां जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद मुल्क के सदर बन सकते थे। कुछ कुछ वक्फों के बाद रह रहकर पीपल्स पार्टी के अंदर से या बाहर मौजूद लिबरल सेक्युलर दानिशवरों के हलकों से धीमी धीमी और मुश्किल से सुने जाने वाली आवाज उठती है कि अब वक्त की जरूरत है कि आइन में मुस्बत तब्दीलियां और तरमीम लाकर आइन को वक्त और दुनिया के मुताबिक बनाया जाए। कभी कभी नए उमरानी मुआहिदे या न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ रूसो तो पैदा होना नहीं है, यहाँ तो इमरान खान पैदा होता है।